السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل کیا کروں، سارے ساتھی بند کر رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ تھوڑا جی تھوڑا ادھا۔ حی علی الصلاۃ بسم اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم انک حمید مجید محمد وعلی آل محمد کما بارکت رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ واجب الاحترام سامعین کرام، خطبات ہجرت دے بارے چل رہا ہے۔ اج ذرا رک کے تین چیزاں جڑیاں میں اپنے خطبے دے اندر تھوڑی خدمت پیش کرنی ہیں۔ جنہاں چ ایک تے مدینہ منورہ دے بارے چ ہے کہ ہجرت المدینہ، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے مکہ معظمہ چھڑ کے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ آیت میں پڑھی مدینہ شریف کا ذکر آ گیا، اس پاروں سورہ توبہ دی مدینہ دا تذکرہ ہو جائے، ورنہ آیت دا مضمون جڑا بیان کریے تو پھر بات دوسرے پاسے چلے جانی۔ مدینہ تو رسول ایک ایسی شے کہ حدیث پاک دے اندر صحیح مسلم جدو پڑھی دا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام سفر تو آؤندے تے مدینہ شریف نظر آਉਂਦਾ تے رسول اللہ فرماؤندے کہ جڑے منافق اور بے ایمان لوگ انہوں یسرب آندے، یہ دا پرانا نام ہی لیندے ہے، حالانکہ انہا لطابہ انہا لطابہ، یہ پاک ہے، یہ کوئی یسرب نہیں، تابہ طیبہ تابہ دونوں ٹھیک ہے، طیبہ بھی کہہ رہے مگر یہ نام وہ نہیں، تابہ یا طیبہ، بہت پاک
بہت صاف ستھرا اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے. اور حدیث شریف دے اندر آؤں کہ رسول کریم علیہ السلام مدینے دیاں دیواراں ویکھ کے اپنی سواری نو تیز کر بےتاب ہو جاندے کہ میں شہر پہنچا. مدینہ ایک ایسا سمجھو اسلام واسطے بیس مل گیا، بنیاد مل گئی، جتھے اسلام دا پودا بہت پھلیا پھلیا اور پوری دنیا اسلام دی روشنی پھیلی. اور یہ بھی حدیث پاک آیا کہ جس طرح سپ اپنے بل چوں نکلدا تے واپس وہ آ جاتا، فرمایا اسلام مدینےوں نکلیا تے قیامت تو پہلا مدینے چ آ جانا. دنیا خالی ہو جانی ہے، صرف مدینہ شریف اسلام رہ جانا. اس تو مدینہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں. اللہ نے کئی جگہ تے مدینہ دا نام لیا، سورۃ توبہ چی 2-3 باری آ جاتا. تو مدینہ دے بارے جی شیخ ابو محمد بکری بہت عارف باللہ اور اللہ دے ولی ہے، لمبا قصیدہ کیا آندے وابشر ففی الخبر الصحیح مقررن ان الہ بالتابۃ سما. خوش ہو جا کیونکہ صحیح حدیث کے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بات نو بیان فرمایا کہ یہ نام کسی بندے نے نہیں رکھیا، یہ اللہ نے دا نام تابہ رکھیا. پاک ایسا شہر جدا نام ہی پاک رکھتا گیا. لا کل مدینہ تے منزلم و کفالہ، آندا مدینے ورگا تینوں ہور کوئی مقام لبنا تے مدینہ شریف لیے ہی فضیلت کافی ہے. لا کل مدینہ تے منزلم و کفالہ شرفن حلول محمد بفناہ. آندا ایک اور شان تو کی لبدا کہ کائنات دے سردار اور حبیب رب العالمین اتھے دفن. مدینے دی فضا نے حضور نے اپنے اندر سمیٹ لیا. لا کل مدینہ تے منزلم و کفالہ شرفن حلول محمد بفناہ. تو اج ایک تے میں قصیدہ جڑا پتہ نہیں ہے میری نوٹ بک گم ہو جانی پھٹ گئی، مگر مسئلے کی تلاش میں پڑھ رہا سی تے میرے سامنے ایک قصیدہ آ گیا. میرا دل پھر میں نہیں اس سے راضی ہو سکیا، بے ہور گلاں بیان کرم میں یار ایک قصیدہ تے ریکارڈ کرا دینا چاہیے. ایک اللہ دے نیک بندے نے مدینہ طیبہ دی فضیلت بیان فرمایا اور ذکر کیتا. بہت جلیل قدر عالم سی فوت ہو گئے، دیوبندی ہونا کوئی جرم نہیں. مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی معارف السنن ترمذی شریف دی شرح، وہ دی دوسری جلد، اور وہ دے اندر اس قصیدے نو لکھیا انہوں نے جڑا امام نے کیا. تو فرماؤں دے ابیات من قصیدۃ الشیخ شمس الدین بن محمد بن جابر الاندلسی المتوفی 790 ہجری فوت ہے. یہ جڑا شاعر عالم شیخ شمس الدین محمد بن جابر الاندلسی 790 ہجری کی وفات ہوئی. قصیدہ لمبا، اس تو کافی سارا حصہ تے سنات تے ختم ہو جاؤ گا. رسول کریم علیہ السلام دے شہر دی شان بیان کر دیا. دار الحبیب حق ون تہوا. شیخ محمد ابو محمد بکری فرماؤں دے بھی محبوب دا شہر اس قابل ہے کہ تو ودنا پیار کرے. دار الحبیب حق ون تہوا و تہنا من تربن الا ذکرہ. گل محبوب دے شہر دی چلے تو دے ذکر نہ تیری روح بجت چاہ دینی چاہیے، تینوں بےقرار ہونا چاہیے. اس تو تھی ویکھ دے جے میں بہانے نال بھی مدینے شریف دی گل چل پہ تینوں لمبا کر دا. مدینے نال اگر مسلمان دا دل اٹکیا نہیں تو ایمان کوئی نہیں. مدینہ کوئی صرف شہراں تو شہر ہے. اسلام دا مرکز جبریل علیہ السلام دا محبت حضور دا ممبر مسجد نبی. تو شیخ شمس الدین محمد بن جابر الاندلسی اسپین دے ہم تو مرحوم ہو گیا، اتنے سارا کوئی رہا ہی نہیں، مسجداں ویران ہے، کافراں نے قبضے کر لے. تو قصیدہ ہے فما خلق الرحمن اطیب تربۃ واطہر منہا فی الوجود ولا انقا، کہ رب کائنات نے رحمان نے مدینہ شریف نالوں زیادہ پاک مٹی اور وہ نالوں زیادہ پاکیزہ جگہ وہ زیادہ منقع پیدا نہیں کی، وجود چ نہیں لیا، کوئی شے نہیں بڑھائی. بہا خیر من فوق البسیطۃ قد مشا واملاهم وجہم وافسہم نطقا. اے ہن رسول کریم علیہ السلام دی بات چل پئی. آندا مدینہ شریف دے اندر وہ آ جڑا اس دھرتی تے چلن والیاں چوں سب تو اور بہتر سی. جن نے آدم علیہ السلام تو پیدا ہوئے تے زمین تے انہوں نے قدم رکھے نا، جو چلے ہیں تے جو چلنے ہیں. بہا خیر من فوق البسیطۃ قد مشا. یہاں زمین تے گھومن پھرن والوں سارے تو افضل اور اعلیٰ، سارے تو اللہ دی نگاہ محبوب. واملاهم وجہم وافسہم نطقا. شاعر شاعری آندا چہرہ وہ ویکھیے
صلی اللہ علیہ وسلم عملہ وجہ چہرہ چہریاں تو زیادہ خوبصورت وان تک نصفہ تے بات وہی سنیے کہ دنیا چیداں دا فصیح کوئی بھی نہیں جمیا خوش بیان جنہ نطق آپ دا فساد دا پڑیا بات کیتی ہے زبان سے موتی گرے واسطکم بعدم وابسطہم یدا کلا ترجمہ کریے ترجمے لطف نہیں دینا پر مجبوری تو ہم سنانا تو ہویا کوئی واسطکم بعدم وابسطہم یدا جے وعدہ کیتا کہ دنیا کے سارے وعدے کرنے والوں تو زیادہ سچا دشمنوں نے وعدہ کیتا کدی وعدہ خلافی نہیں وابسطہم یدا تے جے ہاتھ ویکھیے تے دنیا چ بڑے سخی ہون گے مگر سارے تو زیادہ ہاتھ جڑا نا خیرات پھیلیا سی تے بسیط سی نہ نہیں کیتی حدیث پاک چاہتا رسول کریم علیہ السلام کو جدوں کسی نے کوئی منگیا آپ نے نہ جواب نہیں دیا اور شیخ بصیری جاندا جے کلمہ طیبہ توحید دا مطالبہ نہ ہوندا تے لا اتنے بھی نہیں سی آپ دے منہ تے آنا کہ کوئی نہیں مگر خدا دا کہنا سی لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں سوائے بندیاں نو لا نہیں کیا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی نے ایک موقع آکھا رسول اللہ نے جدو آکھا بھئی یار جا کے تو دکاندار کو ادھار لڑا میرے ذمہ رکھوا دی تے حضرت عمر رضی نے کہنے لگے یا رسول اللہ کول ہوئے دے دینا چاہیے اینی مصیبت کرنے دی کڑی لوگ تسی قرضہ دے کے فرمایا عمر چپ کر جا تو چنگی گل نہیں کی تیری زبان سے بات سن کے میں نے دکھ ہویا کیوں تو کہنا تو سفارش کردہ بیلا دے رسول کوئی گل نہیں مدد کرو تو مینوں روک دا اس باروں شیخ اندرسی فرماؤں دے واسطکم بعدم وابسطہم یدا وعدہ سب تو سچا اور ہاتھ سارا تو فراخ کشادہ لٹائی گیا اور صحیح بخاری بھی روایت ہے کہ رسول اللہ دی سخاوت اس طرح سی کر علم مرسل جی میں زور دی ہوا چھٹی ہوں دی ہے چھٹے واکرم خلقم وادم خلقا اے کیویں بیان ہوندا جاندا سارا قرآن حدیث پڑھیا واکرم خلقن جے نقشہ دیکھیے خلق بناوٹ جسم ظاہری ساری مخلوق تو سونا تو پیارا تے جے خلق ویکھیے عادتاں کیریکٹر چال چلن وادم خلقا قرآن نے خود آکھیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کوئی اس بلندی تک نہیں گیا جتوں تک رسول اللہ گئے اور امام راضی فرماؤں دے قرآن نے بھی نہ کیا بچارا اخلاق بڑا بلند ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تو خلق عظیم تے سوار ہیں اور تیرے تابع ہے ساڑھے جب کبھی کوئی گل ہو گئی کبھی ساڑھے سے اسی سوار نہیں ہوتی بائی چانس نیکی ہو جائے فرمایا تو عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ خلق عظیم تے تیرے قدمہ دے تھلے تیرے حکم دے تحت چل رہا لقد فضلت کل البلاد بیسرہا کما ان من ھذا تو قد فضل الخلق آندا مدینہ شریف ساری دنیا دے شہراں تو ود گیا پیارا درجہ پا گیا کیوں کما ان من ھذا تو قد فضل کیونکہ جنہوں اپنی گود چو لے کے بیٹھا وہ ساری مخلوق تو اگے نکل گیا محمد رسول اللہ ساری مخلوق تو افضل ہو گئے وہ شہر بھی افضل ہو گیا وما مات حتی کمل اللہ فضلہ عموماً فلا تخصص زمانا ولا افقا تے اللہ نے انہاں چر اپنے رسول نو وفات نہیں دیتی جنہ چر ہر کمال اور ہر فضیلت نو مکمل نہیں کر دیتا دے گیا مگر وفات تو پہلا ہر شان جڑی سی علم عمل اخلاق حکومت امت ہر چیز درجہ کمال نو پہنچاتا عموماً اور اے آپ دی فضیلت عام ہے یہ چو نہ کوئی نبی باہر ہے نہ کوئی امتی باہر ہے جو پہلے پچھلے نہ حضور سارے تو افضل ہے فلا تخصص زمانا ولا افقا اس تو جدو کوئی پوچھے کہ سید الخلائق کون ہے مخلوق دا سردار تے نہ زمانے دی تخصیص کریں تے نہ کسی علاقے دی کریں کہ اینے علاقے تک کہ اس وقت تک نہیں ہمیشہ لی اور چرنوں لیندے تک اللہ دے رسول ہی افضل ہے فلا مات فی الارض وفضل غیرها علیہا لما تم الکمال الذی حقا جی اللہ دے رسول اس حال فوت ہو جاندے کہ کمال پورا نہ ہوندا کوئی ہور آلہ رہ جاندا آپ دے شہر تو ودیا رالا تے اللہ دا انعام مکمل نہ ہوندا جڑا آکھیا میں تیرے تے نعمتاں پوریاں وچے رہ جاندی گل وما ذم ذا الرسول فانه اجل مکان لا خلاف هنا يبقى باقی گلاں چاہتا بحث ہوئی ہے وہ شہر وڈا کیوں شہر مگر وہ جگہ جڑی رسول اللہ نے اپنے نال لائی لے کھڑی نا آپ دے نال جو لگی ہے مٹی وہ دے بارے کوئی اختلاف نہیں رہا اور امت ساری نے منیا کہ وہ پاوے آسمان زمین دی ہر شہر پاس ہے اجل مکان لا خلاف هنا يبقى فمن اجلہ ہی قد حنت العیس فی العلا الیہ اشتیاق مثل ما حنت الفرقہ اللہ درختاں تے بیٹھیاں تو وینا کہ جڑیاں فاختہ اپنا چہچہاؤندیاں چیخدیاں چلاؤندیاں شوق اور محبت
جس طرح درختوں کے پرندے جڑے چہچاؤندے اور بےتاب ہوں شوق نہ جنگل اور بیابانہ کاروان جڑے ہوندے اونٹ اسی طرح مدینے شریف لی شوق لی بےتاب ہوندے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرمایا اپنا سفر لکھیا نصیب نہیں ہو سکیا، نہ کوئی اینی دولت سی نہ کٹھی کی سال سے ایک مقدمہ لینا روٹی دو کے ہو جانا درویش بن کے بہ جانا، کوئی مال نہیں کٹھا کیا۔ مگر آخری کتاب جڑی ہے وہ ارمغان حجاز چینجی ہے جی میں مکے گیا مدینے گیا اپنے سفر کی داستان سمجھاؤنا مینوں تمہیں۔ سحر با ناکا گفتم اے جس طرح شیخ لکھتا نا کہ اونٹنیاں بےتاب ہے مدینے لی شوق لی جی میں فاختہ روندیاں یاد اپنے نراں دی۔ سحر با ناکا گفتم نرم تر سحر دا ویڑا سی اونٹنی تے میں سوار سی اونٹنی تیز چل رہی سی مدینے شریف نو جا رہی سی میں انہوں آکھیا سحر با ناکا گفتم نرم تر رو کہ راکب خستہ ہو بیمار و پیر ذرا آرام نہ چل سوار بڈھا ہے بیمار ہے کمزور ہے تھکا ہے۔ اثر کی ہویا قدم را تیز دا چندہ کی گوئی بپاش رہ گیا سارا ہری اونٹنی یہ سن تو بعد سگوں ہور زیادہ تیز ہو گئی کہ میں نے انج معلوم ہے وہ قدمہ تھلے ریت نہیں ریشم وشا انہیں آکھا مدینے نو جان تو تم میں نہ سجدے تو فرمایا اے فمن اجلے قد حنت لیس فی الارض اونٹنیاں اور قافلے جڑے ہیں جنگل اور بیابانہ حضور دی محبت پاکوں بے قرار اور بے چین ہوندے ہیں الہ اشتیاقم مثل ما حنت الورق جی میں فاختہ بیچاریاں روندیاں ہوندی چیز ولم تر ما بین الابیر و تربہا ولا لسم قدم والبتاہ بہا فرقا کہندا اللہ دیا بندیا جے تیرے چ ایمان دی رتی نا تے تو جائے ادھر سونگ لا تے جے مدینے دی مٹی سونگ لا تینوں فرق نہیں نظر آؤ بے دین ہے تے تینوں یہ بے میں مٹی ہے ورنہ امبر اور مدینے شریف دی مٹی اور محبوب دا رخسار چمن تے مدینے دی کنکریاں چمن سے فرق نہیں نظر آؤ۔ محبوب دی محبت ہے انہوں تو پتھر بھی جڑے ہو انہیں پیارے لگنے ہیں تروح بہاری حسبا ثم تنسنی کاننا فتیت المسک من فوقہا ملکا جدوں اتھوں آندا بعد صبا ہو کے آوندی ہے پورے دی ہوا تے مڑ کے آوندی ہے انہوں تے انج معلوم ہوندا وہ ہن ہوا نہیں رہی اوتے جویں پستوری نوں رگڑ کے نا تے چھٹا کسے دیتا جاندا انج معلوم ہوندا کہ اس بعد صبا تے ٹکڑے بکھیرتے گئے مثل مدینہ تو رسول سی ہن مسجد بہت وسیع ہو گئی اس وجہ ادھر ہی صرف نہ لائے سی چھپڑی دیوار دے نال سی مغرب دا وقت ہو رہا رمضان شریف دے دن سی عمرہ سی عرب بھی بیٹھے بات چل پئی میں بے قرار ہو گیا میں اشعار عربی پڑھے وہ بھی روئے اور انہیں آکھیا بھی باقی کہنے لگے ہاذا والی نات ایمان نہیں آندے یار اسی اتنا چر اتنے رہنے ہیں کدی حال ہویا بطیب رسول اللہ تابا نسیمہا فمل مسک والکافور وسندل رسم شیخ عبداللہ فرماؤں دے رسول اللہ دی خوشبو پاروں مدینے دیاں ہواواں خوشبودار ہو گئیاں مسک کستوری اور سندل نے اتنے کی کر اور ساری دے سامنے کوئی شاید تو فرماؤں دے ہوا آؤندی نا تے معلوم ہوندا وہ تے کستوری بکھیرتی گئی فیا حسنہا واللیل مرخن صدولہو وقد اشرکت بالنور قبت الزرقا ہندا واہ مدینے دا حسن اور خوبصورتی ادھروں رات جڑی انہیں اپنے پردے لٹکاتے ہوندے ادھی ہو گئی ہوندی بہت اندھیرے ادھروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گنبد جڑا نا چمک رہا رات کالی ہے مگر رسول اللہ دے گنبد تے نور ہوا ہے ظاہری بھی ہے اسی طرح ہی لائٹاں کرتیاں گنبد نے کئی میلاں تو ہی نظر آؤں کہ رسول اللہ دا روضہ نظر آ گیا ہی البلدۃ العذراء لا عذر لامرئ راہا وما حامل فؤاد بہا عشقا آندا مدینہ شریف وہ شہر ہے کہ جس بندے نے اس شہر نو ویکھ لیا او دا دل او دی محبت بے چین نہیں عشق نال ہویا او دا عذر کوئی نہیں اس بندے دا کی بہانہ سنیا جائے تو کی یار بہانہ کر سکنا مدینہ ویکھ کے بھی تیرے دل عشق اور محبت نہیں پیدا ہوئی ہی البلدۃ العذراء لا عذر لامرئ راہا وما حامل فؤاد بہا عشقا ہی العروۃ الوثقی فإن كنت طالبا نجاتک فاستمسک بعروتہا الوثقی آندا مدینہ عروۃ الوثقی جڑا قرآن آندا نا جنہیں اس کڑے نو ہاتھ پارا جنہیں ٹوٹنا نہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی مدینہ عروۃ الوثقی ہے جے تو نجات چاہنا ہے کٹ کے ہاتھ پارا حبیب لرب العالمین فحبہ یخالط منک العظم واللحم والعرق
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حبیب ہے، انہاں دی محبت تیریاں ہڈیاں گوشت تیریاں رگاں ہو جانی چاہیے ہے۔ آخر تے درود شریف پڑھیا علیکا صلاۃ اللہ یا خیر مرسل، اے سارے رسولاں چو آر بہتر تیرے تے اللہ دا درود ہوے، والک وصحب الاولا نصر الحقہ، تے تیری آل تے ہوے تے تیرے انہاں ساتھیاں تے ہوے جنہاں نے حق دی مدد کی۔ اے تے شیخ نے محمد بن جابر احمد سے اپنے قصیدے نو ختم کیتا۔ میری یہ نوٹ بک سے پھٹی تے تسی ویکھدے جے مسئلہ تلاش کرنا آ گیا میں یار مدینے دی گل ہے یہ بھی بیان ہو جانا چاہیے۔ مدینہ میرے دوست ہی ان تے رہ گئے بیمار ہو چکے، صوفی احمد علی پنجابی زبان دے وہ پروفیسر بھی سی، انہاں بیچاریاں نے ایک کتاب لکھی ہنجواں دے موتی، وہ دے آخری 2 صفحے جنہاں چو کچھ اشعار میں کئی باری دہرا چکا مگر کندے مقرر جڑی دا مزہ جڑا کٹدا کوئی یہ سواد کٹدا نہیں، یہ ایسی لذیذ ہے بھی یہ دہرائی جائے تے تازی تازہ، وہ بھی 2-4 پڑھاں تے پھر اگلا حصہ خطبے دا شروع کراں، وہ بھی 2 مضمون بالکل ضروری ہے۔ پھر آندے جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پڑھیے، جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پڑھیے، پہلے پہل سلام دعا دیں، دوروں دور وسیندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دیں، ساڈے دلاں دے روگ سمیٹ سینے اتھے جا کے کھول سنا دینی، پاویں ملے نہ ملے جواب سانوں دکھی دلاں دی عرض پہنچا دینی، جا کے کہیں کھانچنی وچھونیاں نوں باغ اورانوں کدے پرتا دینی، جے توں اپنی آمنا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ وکھا دینی، ساڈے جین دا آسرا روے کوئی لارا کوئی تے سجنا لا دے۔ مدینہ تو رسول دی محبت اللہ نے رسول نے جڑا حدیث پاک قرآن صحیح بخاری مسلم فضائل مدینہ رسول اللہ نے کہا میں شانہ بیان کرتی ہیں کہ مرکز نہ رابطہ مضبوط ہوگا، پاور ہاؤس نہ کنیکشن ٹھیک ہون گے تو پھر کرنٹ ہونا نا، دے دے ٹوٹ گیاں تاراں کتوں ہونا کرنٹ۔ اس تو مدینہ شریف دی محبت دین دا حصہ بالکل صحیح حدیثاں چلا دے رسول نے فضائل اور شانہ بیان کی ہیں، تو ایک حصہ تو سمجھو خطبے دا ہے۔ دوسرا میں تھوڑے سامنے اگلی باری وعدہ کیتا کہ دین تے حملہ کرن دے کیسے کیسے طریقے، ایک ساتھی نے پتہ نہیں اج بھی آیا ہی نہیں، مینوں جمعے تو بعد کتاب دیتی سی اسلام کے مجرم، مرتب ڈاکٹر شبیر احمد فلوریڈا سے لکھدا رہندا، نوائے وقت بھی ہے میگزین میں جان باپ کا خیر پکائے بھائی یہ کتاب مفت تقسیم تھی، اتنا پیسہ تھا مفت بن رہا، تسی اپنا پتہ پر ایک نہیں ایڈا پرندہ ہی آ جانا بے شمار ہو جائیں، دین تباہ کر۔ یہ اسلام کے مجرم کی بنایا کہ جن نے ساڈے امام اور عالم اسلام دے مجرم دسنا یہ چاہیا بے لوگ بدظن ہو جان کہ کون سی بخاری تے مسلم ہیں یار گپاں پردے رہے، یہو جہاں حدیثاں لکھتے رہے، وگاڑ کے اس کم بخت نے لکھیا۔ یا میں نمونے دے طور صرف ایک روایت پڑھوں گا 22 صفحے سے، یعنی اندازہ کرو کہ کافران نے ساڈا کی بگاڑنا، خیر خواہ بن کے اور بڑے نیک بن کے کہ یار ساڈے بزرگ یہو جہاں گپاں مار دیں، اور دسیا بے کافر تدے اعتراض کر دے جی عیسائی یہودی مسلمانوں نے آپ کھچاں لکھیاں، کھچاں لکھیاں کتنے کھچاں تسی کنجروں مار دے، بالکل تسی دین دے دشمن دے۔ امام بیوقوف لوگ سی، وہ احمق لوگ سی، انہوں نے نہیں پتا بھی کافر بھی یہ سنتے تو اسی کچھ ہوش نہ لکھی، ہر شے انہوں نے لکھی ہے پرکھی ہے، تسی بددیانت لوگ جھوٹا۔ پہلی روایت جب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہا بے نکاح ہونے کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتری کو ساتھی، اگے لکھا زوجہ خطوط بنا دو۔ امام المحدث ابن قیم المنار المنیف بھی نہیں لکھ سکے، البحار الحنیف چھاپیا، حالانکہ کتاب المنار المنیف ہے، لکھیا کہ البحار الحنیف، ایہو جا جاہل دین دے ٹھیکیدار بنے زوجہ بناتا۔ روایت جھوٹھی، کتاب کی ہے، کتاب صرف جھوٹیاں حدیثاں تے لکھی گئی، المنار المنیف کب تے لکھی ہے، پھر صحیح ہے وضعی کہ لوگوں نے دسیا جائے بیا گلاں جڑیاں جھوٹیاں، تو کیوں جھوٹ بولنا کہ امام جڑے ہو ٹھیک ہے تیرے ورگے ٹھگ ہے سی جڑیاں جھوٹیاں بھی بناؤندے سی، وہ اماماں رد کیتیاں، یہ نہیں لکھیا کہ صحیح ہے رد کر لی، تے جڑا ترجمہ تو کیتا زوجہ، یعنی یہ تصور دیا کہ حضور نے ایک آدمی نے آخیا مینوں بیوی نہیں ملتی تے آپ نے فرمایا تو اینوں زوجہ بنا لا، یعنی یہ اتنا بدفعلی کریا کر، نہ مرادہ تینوں گولی نہ اڑاتا جانا چاہیے، تو سلمان رشدی تو حرامی ہے زیادہ، یہ روایت دا ترجمہ پاویں وہ جھوٹھی ہے،
یہ ترجمہ ہوتا کہ زوجہ بنا، تو بدماشی لاؤنا ذمے روایت دے۔ سن لو روایت کی 106 صفحہ فی ذکر جوامع و ضوابط کلیہ فی ھذا الباب۔ آندے 27ویں فصل جڑی میں لکھ رہا ابن قیم، اے ٹھگاں دی نشاندہی کر رہے ہیں، بہت لٹریچر ہن بن رہا ہے کہ لوگ پڑھ پڑھ کے یاروں نے بڑی حقیقت لکھی، حقیقت کوئی نہیں، جاگ پاؤ، امریکہ برطانیہ ہندو کچھ بھی نہیں اگاڑ سکتے، جڑا کتابوں کے ذریعے تباہ کر رہا ہے کہ سانوں اپنے سارے پچھلیاں تو متنفر کرتا جائے کہ نہ کوئی عالم جمیا نہ اور سارے احمق سی، دین دے دشمن سی، کوئی آندہ آدمی ساج کوئی حرامی لوگ ہیں، امام جڑے اور احترام دے لے کے اور صرف جڑے دین دے خادم ہیں اور ہر گل نوں جانتے تھے۔ تو امام ابن قیم فرماؤندے اس فصل سے میں ایسی جامع اور قاعدے کلیے لکھوں گا جڑے پلے بندا گڑ حدیثاں جان فمن احادیث الحمام بالتخفیف لا اسے من شیء، انہاں جو آندے کبوتراں دی حدیثاں جڑیاں نا اے پکا پلے بن جس روایت کبوت دا ذکر ہونا انہاں جو ایک بھی صحیح ثابت اے پہلے تو جمع لاؤن لیا بھی عالم آندا کہ حدیث ہے تے حضور نے فرمائی وہ تو شروع چ لکھدا کہ حمام دیاں جنیاں حدیثاں لا اسے من شیء، اور وہ یہ لکھدا وہ حدیث 197 نمبر ہے، شکا رجل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحدہ، کہ ایک آدمی نے وحدت دا تنہائی دا ذکر کیتا، اللہ دے رسول میرے گھر چ نہ کوئی بندہ نہ پہ میرا دل نہیں لگتا، گل ہوں سن لیو کی پاویں نہیں صحیح گل کی سی اس خبیث نے کی بنائی ہے، شبیر نو لکھ بیٹا کہ تو فلوریڈا جو مضمون لکھدا رہنا نوایا کہ لوگوں نے بیوقوف بنا لی، وحدت دا ذکر کیتا، بیوی بوی دا کوئی نہیں، تنہا کئی ہوں کہ گھر کوئی بندہ نہیں بیچارہ دل اداس ہوں، فقال لو لو اتخذ زوجا من حمام، تے رسول اللہ نے فرمایا تو کبوتراں دا جوڑا رکھ لا، ایک نہیں کبوتراں دا جوڑا، پا نہ سکا وہ تیرا پیار ہوگا، چلو انہوں نے اڑاویں گا دانا پاویں گا وہ سب تو میں پھر آخے ہی تے جڑے وہ بچے دین گے وہ بھی تو اپنے گھر چ رونق ویکھیں گے۔ اے روایت سی جڑی صحیح نہیں اتنے دستا کہ کبوتراں نہیں کوئی نہیں، مگر روایت کوئی گل ہے سی بچے نوں بیوی نہیں ملتی تو زوجہ بنا لا، اور خبیثہ زوجہ بناؤن دی کوئی گل ہے؟ یعنی ایک نمونہ پوری کتاب ایسی یہ حرامی نے لکھی، حدیثاں دا مذاق اڑا، کوئی صحیح بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دی عمر 6 سال دی ہے، بخاری شریف وغیرہ یہ سارے بدماش مگر پے، پورا جہان کتے کی طرح پھونکدا، ہوئے نہیں من چاہتی گل دی رسول اللہ نے چھوٹی جی بچی نہ شادی کر لی، تانوں نہیں سمجھ آؤندی، دین سمجھ آؤندی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نکاح اس تو نہیں سی کرتے جلی اسی تہاڈی کرنے، اداں دا ہوندا تے اولاد دے لائناں لگ جاندیاں، ساریاں جو اولاد کی ہوئی، حضرت خدیجہ جو بچے ہوئے، ایک ماریہ جو ہے، باقی رسول اللہ کو معاذ اللہ کمزور ہوئے سی، حضور تے رات نو تہجد کھڑے رہنا، دن نو مقدمے لڑنے، اینیاں بیویاں نیک سلوک نال برتاؤ، یہ خود معجزہ کہ اینیاں سرگرمیاں دے نال کدھرے لشکر لے کے جا رہا ہے، کدھرے مقدمیاں دے فیصلے، کدھرے وفد آ کے مل رہا ہے، ویلے خطبے دے رہے لوگوں دے سوالاں دے جواب، پھر حقوق ادا کرنے کمال سمجھو۔ تے باقی وہ سورہ احزاب چ اللہ پاک نے دستا اسی رسول اللہ نے یہ پابندی ہٹا دی بے نبی مرداں نہیں تے نمونہ انہوں نے دین دستا، انہوں نے سکھاؤں، عورتاں جڑیاں وہ رسول اللہ کو آ کے کہڑا دین سکھ انہوں ہی نمونہ کون بنے، اور اگر وہ کہن بھی یہ مرد نے کام میں کر رہا ہے عورتاں نہیں کر سکتی، اس تو اللہ نے آکھا نبی دے نال زمیمہ لاؤنا ہے، نبی دے نال ایسی عورتاں جوڑنیاں کہ کسر پوری ہو جائے، بے جے مرداں نہیں نمونہ تو ازواج مطہرات نو ویکھو، رسول اللہ دی بیویاں نو ویکھ لو، دین تے عمل کیتا کہ نہیں، اور وہ ہر قبیلے جو آپ نے چنیاں تے عمر سیدھا چنیاں، کئی بچیاں والیاں تے کوئی بیوہ، تاکہ انہاں قبیلیاں دی عورتوں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوئے، کوئی سمجھو تردد نہ ہوئے، اسی بیگانی عورتوں جا کے کمری اپنے قبیلے دی ماں بہن بیٹھی ہے آندیاں پوچھ رہیاں، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا انتخاب ایسا ہے، اللہ دی بے شمار رحمتہ انہوں تے اللہ دی وہی نہ حضور دے سامنے جبریل علیہ السلام کئی باری تصویر لیا، آپ نے فرمایا اگر اللہ دی طرفوں خواب تے ہو جائے گا پورا، اور اس نکاح دی برکت امت نے دیکھی بے مرد انہاں نہیں دین بیان کر سکے جنہ اس بچی نے بیان کیا، بچی تو ادوں سی نا اللہ دی رحمت ہے، اینا دین ابو موسیٰ شریف نے فرماਉਂدا ہے صحابہ کرام لئی بھی کوئی جدوں چیز مشکل ہو جاندی وراثت دا علم نہیں آوندا، نسب دا نہیں پتہ لگدا، قرآن بھی ہے لوگ اما عائشہ کو جاندی اس تو 6 سال دی عمر چ اللہ دے انتخاب نہ حضور نے لے لی، کوئی شہبت نہیں، کوئی جماع نہیں، دین دسدا کہ جب تک عورت بالغ نہ ہوئے کوئی ادنا صحبت نہیں کر سکتا، مگر نکاح دسن لی کہ کئی باری ایسے حالات پیدا ہوندے، ہر خاندان دے لوگ جانتے، ایک بھرا فوت ہو گیا، بچے رہ گئے چھوٹے چھوٹے، بیوہ وہ بیوی ہے، بزرگ سمجھ دیا کہ یہ نکاح یہ دوسرے بھرا نہ کر دیا، بچے ٹکے کھان تو بچ جائیں گے، کئی سنبھالنے پہ وہ کی آدھے دوجا نکاح نہ کرو فلاں نہ کرو، اور کبھی ایک آدمی مر لگا وہدا بے ہوں تے رشتہ مل رہا، میں ہتھیں کر دیا تیرا، میں تو موت کرا رہا، میری یہ بچی کتنے ٹکے کھاؤ گی، ایک مناسب جوڑ خاندان دا بزرگ بہ کے کر دیں،
تو نکاح صغیر بھی دین کا ایک حصہ تھی. کئی موقع ایسے اگر آ جان کہ چھوٹے کا بھی نکاح کرنا تو وہ بھی نمونہ پیغمبر نے دینا. پیغمبر خدا ہر بارے سنت ہے. دیس تو لوگ اگر یہ کسی مصیبت کرنا چاہتا بھی چھوٹے کا ہی نبیڑ دیے کتوں دین لیں دے گا. مسئلہ سمجھاتا کہ بالغ ہونے تو بعد پہلا مباشرت نہیں تھی کرتے. نکاح کر لو پاڑو جو مرضی ہے صحبت ادو ہی کرنی ہے جدوں بالغ ہو. اور نال اس پاروں کہ دین سکھاؤن لیے اما عائشہ نے اپنی صحبت لیا جہاں نتیجے جو ہے کہ مسجد نبی اگر سیرت عائشہ ہی مل جائے حضرت سلیمان نبی پڑھو. ہن قرآن سیکھنے والے آ رہے کلمہ باتاں کھولیا اما حجرے بیان کر رہی وہ چلے گئے. ہن حدیث والے آ رہے یعنی ایک مدرسہ کھلا. اور تسی بے ایمانو اپنی نگاہ نہ ملے تھوڑی چاہیے ہے بھی سوائے اور شہوت دے اور کوئی شہر تمہوں کون سمجھاوے کہ اما نے رسول اللہ دا ایک بہت بڑا دین دا حصہ سنبھالیا جڑا امت تک انہوں پہنچایا سمانت نوں. اس تو 6 سال دی عمر کیتا جو مرضی کیتا کچھ بھی نہیں. تسی آپ پہ کون گلا بنا رہی یہ نہیں ٹھیک فلاں نہیں ٹھیک. عقل تو کم لیا کرو. عالم بیوقوف نہیں گزرے ہر شاید انہوں نے جواب دیتا. ایک نمونہ سن لیا تسی بسم اللہ جڑی پہلا 22 صفحے دے کہ بے نکاح ہونے کی شکایت کی تھی. بے نکاح دی بھی کوئی نہیں وحدت کی گل انہیں کی تھی کہ میں کر لائی قرض کوئی نہیں دل نہیں لگتا. آپ نے آخا کبوتری کو ساتھی میرے کبوتری نہیں 2 جوڑے کبوتر اور کبوتری رکھ لا انہوں جو بچے ان کا تیرا دل ہے گی غلط. بالکل حمام دی جڑیاں روایتاں لکھی جاتا ہے امام کیا بھی غلط ہے آ بھی غلط کچھ گل. باقی بناؤ والوں کی ایک روایت سن لو 201 نمبر سے سنی. ایک شخص خلیفہ مہدی دے کول گیا وہ اسے کبوترانہ کھیل رہا سی. شوق جڑے انہوں دے بادشاہ دے بے جسر چک کے باہر مارو تو ناچ کراؤندے پھرو تو میراتھن ریس کراؤندے پھرو اتنا دا لوچ چلتے آمدے شروع سے کام چلتا کوئی نہ کرنا. بس بسنت ہو گیا لوگوں کی گردنہ اڑ گیا بندے مرن رہے خواہ کری جاندے. تو بھی جیسے آیا تھے مہدی کم بخت کبوتر اڑا رہا عالم بے ایمان ہو گیا. انہیں آخیا خلیفہ جی حضور نے فرمایا لا سبق الا فی خفنا نسن حافنا جنا کہ اور کسی شاید کا مقابلہ کرنا حرام ہے. ہاں اونٹ دوڑا لے جان یا نیزے تیر اندازی کی جائے یا گھوڑا دوڑا جائے یا پرندیاں اڑا کے مقابلہ کیا جائے. پرندے نہ لاتا پہلا ٹکڑا حدیث ہی صحیح کبوتر لاتے وہ خلیفے پر فلما خراج قال اشهد ان کفاک تھا بنا سے اہم کہ نہیں ہوں لوگ اپنے دنیا کے اقتدار لی جان کے بے ایمان ہوئے. جب وہ منہ موڑ کے گیا خلیفے نے خود آخیا میں گواہی دینا بے آدمی دی آ جڑی گدی ہے نا اے جگہ دس رہی ہے بے کذاب آدمی بالکل جھوٹا. یہ حضور نے پراں پراں پرندیاں کا کوئی نہیں آخیا انہیں مینوں خوش کر لی کی ثم الانبیاء حمام لے سب منا فکر بہذا رسول اللہ. پھر آخیا یار میرا ایک کبوتراں کا شوق ہی جڑا انہیں بے ایمان کیا لیا چھڑی پھیرا ایک کم بخت مولوی بے ایمان ہو گیا مینوں خوش کر. تو یہ بھائی ابن قیم نے المنار المنیف البہار الحنیف نہیں یہ المنار المنیف جے لکھی ہے جھوٹیاں دسن لی پیا اسلام چھوڑیاں تو اس کتاب چوں کٹ کے جھوٹ بول اور ایسا ترجمہ کیتا ہی کہ کافر آخر بھی یار رسول نے آخیا بھی کبوتری نہ تو بدماشی کر رہا کر حرام زادیا یہ مانا ہوتا. ہاں اور جوڑا رکھ رہا چلو اڑایا کر دانے پا جو بھی اس جھوٹھی روایت چلو دل لگا کئیاں نے شوق نہ پالے تو زوجہ بناتا ہی جھوٹھی روایت نہ. ایک نمونہ یہ بھی بیان کرتا کیونکہ پتہ نہیں مڑ کے وقت آئے ضروری سی. اور ایک اور عالم دین اٹھیا یہ التوحید کردا بڑا مشہور ہے اہل حدیث عالم ہے برکت توحیدی صاحب. یہ محرم الحرام 1428 ہجری مطابق فروری 2007 پچھلے مہینے کا پرچہ. انہوں نے خلافت سے ملوکیت تک ایک مضمون لکھا. چلو وہ جو مرضی لکھا اتنے پھر لکھ دے سن لو جس پاروں گلا ہوں بھی لوگوں کو چاہیے جو لکھن کچھ خدا دا خوف کر علم نہ لکھا کر ایسا نہ کر کہ عوام پڑھ دیا تو سمجھ لیں بڑے عالم نے لکھا. مولانا مرحوم خلافت کے بعد ملوکیت کے خد و خال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقتدار مشورہ آزادی رائے کے نتیجہ میں نہیں جبری بیعت سے منتقل ہونے لگا. ان کے الفاظ یہ ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھا برکت توحیدی صاحب آندے کہ انہوں نے اپنی کتاب بھی لکھا کہ ملوکیت جسے آئی ہے اس میں پھر لوگوں کی آزاد مرضی نہ حکومت نہیں سی بنتی. مسلمان چاہن سے بنے نہیں ڈنڈے کے زور نہ لوگ اپنی حکومت نہ آتے. مودودی صاحب کے الفاظ لکھے اس جبری بیعت کو کل عدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانہ میں امام مالک سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے.
جدوں زبردستی یہ بیعت عباسی لیندے سی لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھا، انہوں نے آکھا بیعت شاید کوئی نہیں، یہو جہا زبردستی دے کادے قرار، جدن موقع ملے کوئی نیک آدمی اٹھے انہوں نے مل کے نہ تختہ اٹھ جا کرو، اس قصور چ انہوں نے کوڑے مارے گئے، امام صاحب دی پیٹھ دے لہو لہان کیتی، انہوں نے بعض بخروات یہ ہوں لکھتے ہیں مولانا برکت توحیدی صاحب، جس تو آخیدہ بھائی جی انہیں جوگے نہیں تو جڑا کام تسی کر دیں رفع دین آمین دا وہ چپ کر کے کری جاؤ، یہ تہاڈا وس نہیں، نہ خلافت نہ ملوکی، نہ تمہیں یہ کوئی سمجھ آ، پاویں وہ صلاح الدین یوسف صاحب پاویں تواڈے وسوں ہی باہر ہے، جتوں دے تسی رہن والے نا تواڈے لیے وہ میدان ہے فقہی بحثاں، یہ تسی نہیں سمجھ سکتے، یہ تبصرہ کی کر دے، ہمارے مطالعہ میں مولانا مرحوم کا یہ تبصرہ اس تعجب انگیز اضافہ سے کم نہیں کہ اب تک تاریخ کے طالب علم کے سامنے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے امتحان و طلاق کا سبب طلاق المکرہ الیسا بجائز کا فتویٰ تھا، اور اس پر آپ نے عظیم تو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکمرانوں کی خواہش کو رد کر دیا، مگر جس سبب کا مولانا موصوف ارشاد فرما رہے ہیں خلاف منصور شاید محدثین و فقہاء کی نظر میں ابھی اس قدر خلاف شریعت نہ ٹھہری تھی کہ اس کی بیعت توڑ دی جائے اور اس سے بغاوت و خروج کا فتویٰ دیا جائے۔ ان آخیا ہے مولوی صاحب نے ہمیں یار نویں گل لکھتی ہے کہ خلیفیاں دی بیعت دے بارے امام صاحب نے کیا تا انہوں نے کوڑے پایا سی، نہیں وہ طلاق المکرہ لیس جڑا مجبور دی طلاق کوئی نہیں وہ آدھے بالکل ایک تعجب انگیز اضافہ کہ انہیں ایک ایسی گل مولوی نے لکھی جڑی نہ پڑھی نہ سنی، چنگا ہی ہویا نہیں پڑھی تینوں پڑھا دی۔ سعودیہ تو چھپی ہے، علامہ اپنے جڑے سی انہوں نے بھی استاد سی اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکٹری سی، محمد المنصر القطانی، بہت بڑے عالم اہل حدیث محدث، اہل امام مالک لکھی، یہ اندر ہی لکھ دیا کہ انہاں لوگوں نے بیعت جڑی لینی شروع کی، سن لو یہ پہنچا دو نہ سارا تک ہی خدا دے بندے ہو جڑا کرم کر سکتے ہو کریا کرو، چپ کر جان دے تواڈے کول انہاں گلاں دا کوئی فائدہ نہیں، نہ تسی یہ کر دے۔ وَأَخَذَ النَّاسُ يَحْفِظُونَ عَلَىٰ يُبَايِعُونَهُ وَيُجَدِّدُونَ الْبَيْعَ وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ قُرَّاءُ الْمَدِينَةِ وَرَمَاهُمْ أَزْوَاجُهَا وَبَعْضُهَا مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنصَارِ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ 145 ہجری جمادی الثانیہ دے مہینے حضرت حسن دی اولاد چوں ایک شخص محمد حجاز چ اٹھ کھڑے ہوئے نا عباسیوں کے خلاف، جنہوں محمد نفس ذکیہ نے، اور اپنی حکومت بنا لی، لشکر بنا لے، لوگوں نے علاقوں نے لکھا کہ میرا ساتھ دیو۔ وہ ہی بھائی ابراہیم اتنے کوفے اٹھ کھڑا ہوا، دیلم تو بھرا یحییٰ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں نے اطلاع دیتی کہ انہاں ظالماں دے خلاف اٹھو، یہ آزادی جڑی ہے انہوں بحال کریے۔ تو پھر لوگ جڑے سی وفد در وفد جانا شروع ہو گئے، بیعت کر لگ پے محمد دی۔ انہاں دے سردار مدینے دے قاری سی، عالم سی، زاہد سی، عابد سی، قریش دے بھی، انصار دے بھی، عرب دے اور سارے مسلمان، یعنی ایک دعائی مچ گئی کہ واقعی ظالماں تو جان چھڑاؤ، یہ ساتھ دیا۔ اور مورخین لکھ دے کہ یار اس ویلے علماء نے آکھا کہ اگر کوئی امام مہدی آنا تو محمد ہی، ادوں بڑا ہور نیک کون جانا، نفس ذکیہ پاک وَتَعَصَّمَ قَوْمًا وَتَحَرَّجَ مِن بَيْعَةٍ لِلْمَنصُورِ۔ تے کچھ لوگ جڑے سی انہوں نے آکھا یار یہ گناہ نہ ہوئے، اسی یہ بیعت تو ذرا کی ہچکچاؤنے ہیں کیونکہ اسی منصور دی بیعت کر چکے ہیں۔ پڑھو جڑا ہے ان پڑھاؤنا ہے توحیدی صاحب نے، وہ بیعت پروں ڈرن کہ اسی اگے اس خلیفہ منصور دی بیعت کیتی، ہوں توڑ کے دن بل ہوئی ہے محمد ال گناہ نہ ہوئے۔ وفیہ الطلاق والعتاق والحج الى بیت اللہ الحرام شاطن، تو اس بیعت حجاج دے زمانے چ کڈیا سی، ابن قیم رحمۃ اللہ فرماؤں دے ابن تیمیہ کو ایمان الحجاجیہ، حجاج دیاں قسماں سی نویاں کڈیاں کہ لوگ توڑ دیں دے قسم تسی یہ اقرار کراؤ کہ جے میں اپنے اس بیعت تو پھراں کہ میری بیویاں نوں طلاق، میرے غلام آزاد، میرا سارا مال صدقہ، اور پیدل مینوں بیت اللہ شریف دا حج کرنا جڑا پوے۔ اے قسمہ چکوں دے کہ یہ لوگ پھسے رہن بچ سی۔ اے طلاق مکرہ جڑا نا طلاق دی لوڑ نہیں سی خلیفہ دی پئی، توحیدی صاحب حکومت دا پکھنڈ سی کہ لوگوں کو بیچ منواؤں دے سی کہ اگر تسی پھرو تہاڈی بیوی نوں طلاق، تہاڈے غلام آزاد، تہاڈا مال صدقہ، اور پیدل حج مکے دا وقت مزا نسو۔ تے پھر آؤں دے علامہ قطانی کہ وہ پیچھے گزر چکی جڑے ہے نا وہ نقشہ ڈرافٹ کی سی بیعت فلم یبایع محمد۔ تو یہ لوگ پھر وہ امام محمد نفس ذکیہ دی بیعت نہیں سی کر رہا، انہاں قسمہ پاروں وفکروا سوچ پے سی، ثم اطالوا التفکیر فی المخرج، پھر انہوں نے اس بارے آکھیا بہت سوچا بھی اس قسمہ تو جان چھڑاؤں دا بھی کچھ طریقہ ہے گا۔ فقلوب ما ورواہ، دل انہوں دے امام محمد نفس ذکیہ دے نال سی، روحاں بھی، مگر اس مسئلے تو بچارے چجتے سی۔ وَوَدُّوا لَوْ يَمُوتُونَ شُهَدَاءَ تحت رایۃ صفراء،
تے دلوں چاہتے سی کہ کاش کوئی مسئلہ نکل آئے تو اسی یہ زرد رنگ کا جھنڈا جڑا بلند کیتا امام محمد نے یہ تحت نہ ظالم خلیفے نہ لڑدیا جان دے دی شہید ہوتا تحت راج سے لیکن کیفا بطلاق زوجات مگر یہ ساری بیویاں دی طلاق کا کی بنے اسی اقرار کر چکے حکومت ہار چکا گئیاں ججاں کو چکایا مارشل لا دے تحت وہ ڈر دے کہڑا مارشل لا دے تحت قسم ہے تسی آئین دی پہلے نہیں سی چکی اتوں یہاں نے پھر دیا وہ توڑ دیا تمہیں ڈر نہیں آیا یہ مارشل لا کی قسم کو وڈی ہے مسئلے کی گل ہے تو لوگ حیران ہیں کہ وہ طلاق نہ کی بنوں گا ویزا بہم یرامون المخرج تو اس امام محمد المنصر کتانی لکھ دے کہ اللہ نے انہوں دے دلان چ مخرج پاتا اور نکلن دا رستہ جڑا الہام ہو گیا امت نو ہے نا نحن من عالم المدینہ و امام دار الہجرہ انہوں نے کہا یار اسی کس چکر پایا مدینے دا عالم کدھر چلا گیا جتھے حضور نے ہجرت کی سی اس مسجد جڑا فتوی دیندا امام مالک وہ کسے گیا وہ کو چلی اور پوچھی اے ہن ساری کہانی ہے توحیدی صاحب تک پہنچا دیو فوٹو سٹیٹ کرا کے یضرب الناس الابات المطیع مطیع اکباد الابل من المشرق و من المغرب فلا یجدون عالم العالم منہ ساری دنیا نو اسے پتہ سی کہ لوگ اپنے اونٹاں دے جگر ساڑ کے سواریاں دوڑا دوڑا کے تھک جاندے مشرق تو مغرب تک تو انہوں نے امام مالک تو بڑا عالم نہیں سی دنیا ملتا یعنی سپین تو لے کے انڈیا تک پوری دنیا جانتی سی کہ عالم اہل مدینہ تو بڑا عالم انہوں نے آخیا انہوں جانا چاہیے یستہدونہ یستفتونہ ونحن فیہ انہوں نے آخیا ساری دنیا آ کے اس کو دین سکھن دی فتح پوچھ دی ہے تو اسی گھر بیٹھے نہیں پوچھتے اس مسئلے کا کی بنے حکومت دی بیعت دا ونحن منہ علی السمع والبصر حالانکہ وہ ساڑیاں اکھاں دے سامنے ہے ساڑے کانوں دیاں آوازاں سن دے سانوں وہ دل جانا چاہیے مالکا یا ابا عبداللہ افتنا فی بیعتنا لہذا ظالم ابی جعفر بانو اینا ہی چترا دے زبردستی دی بیعت سے مڑ سے نہ یاد رہا فتوہ دین دی لوڑے امام نو کیوں پئی سی ساری گل ہی بھول گیا تسی ظالم حاکم تو جان چھڑاؤ رہی انہاں کہا مالک ابو عبداللہ سانو فتوہ دے افتنا فی بیعتنا لہذا ظالم ابی جعفر کہ خلیفہ منصور ابو جعفر ظالم دی جڑی اسی بیعت کر چکے ہیں وانت تعلم ان فی ایماننا بالطلاق والعتاق والمشی الی البیت الحرام رجالا وہ تم جاننا ہی امام مالک کہ سارے کو قسماں چکائیاں کہ بیویاں طلاق ہو جائے گی غلام آزاد ہو جان گے بیت اللہ پیدل جانا پؤ گا نرید ان نتحلل منہ اسی چاہنے اتوں کسی طرح نکل آئیے بنوا یا محمد المہدی النفس کیا ما کذا رجال اما فی نشر العدل والرحمہ تے بیعت کر لی ہے امام محمد نفس کیا دی مہدی دی جڑا ہے اس وے ساری امت دی اگر کوئی امید ہے تیرے سے کہ محمد اگر کامیاب ہو گیا نفس کیا عدل اور رحمت امت چاہ جانی تو آٹے بھی ہن موقع آیا حال دعائی چ مچی ہے کوئی دعا کرو نا اللہ کر دے کچھ اس شر چو خیر نکلاوے ہاں کمبختاں دی برائی چو اللہ کو نیکی کر دے دعائی مت جائے تو ظالمہ تو جان چھوڑ جائے ما قدر جال امت فی نصر العدل والرحمہ کہ محمد دی بیعت کریے اے ایسے امید ہے امت لی کہ عدل انصاف کما مرا ابو جعفر جعفر و کسا تو آنا محدث آندے سی ابو جعفر بڑا نے کیا سونا انہاں کہا اس منصور نے زمین نو ظلم اور تشدد نہ پڑتا ساری مخلوق رون رہی ہے جان چھٹے ودون التحلل من هذا الامان خراب البیوت و طلاق الزوجات و تسریح الخدم و جہاد الجسم بالمشی ایام واللیالی کہ امام صاحب دے ہونا سی یہ بیعت توڑی ہے قسمہ توڑی ہے تو گھر ویران ہوں دے طلاق ہو جاندی بیویاں غلام سارے آزاد ہو جاندے جسم جڑا ہے تھک تھک کے کئی دن راتاں کتھے پیدل مکے اسی پہنچاں گے عراقوں ثم خوف اللہ من نقض العقود تے نالے بھی ڈر آوندا ونقص العہود کے بیعت توڑنی قسم توڑنی گناہ بھی بڑا پرہیزگاراں نوں دین نہ ہی مار دے ہے نا آپ لوچ چڑی جاندے ہو تسی اپنے وعدے تو نہ پھر وعدہ کیڑا کوئی وعدہ تو رہے گا غاصب و ڈاکو آئین توڑ کے تو حکومت سے قبضہ کر دے ساڑھے لی کڑی پابندی آئین دی کچھ بھی نہیں فاداب مالک تو امام مالک رحمت اللہ نے جواب دیتا رحمت ہوئے مالک تھے اللہ رحمت فرمائے انہوں نے سوا انما بایاتم مکرہین کہ تسی یہ بیعتاں کوئی خوشی نہ نہیں کیتیاں نہ ایک قسمہ دلوں چکیاں تو انہوں نے زبردستی انہوں نے ایک لا خوائیاں ولیس لمکرہن بیع تے مجبور آدمی دی بیعت شاید کوئی بیعت نہیں نہ کوئی حرف ہے نہ بیعت ہے دفع کرو ولیس لمکرہن یمین نہ جنہوں مجبور کر کے ایچھے گاڑ چھڑی رکھ کے آکے قسم چک وہ قسم نہیں کوئی شاید طلاق المکرہ لے جائے جوز ایتھوں آکے توحیدی صاحب مکرہ دی طلاق بنی سی کہ مجبور دی طلاق کوئی نہیں اس تو تسی کہا دلوں آکھا سی ویسی بیویاں چڑنا انہاں نام رضا خواہ چھڑو طلاق اے ہو جی بیعت کوئی توڑیاں بیویاں نو کچھ نہیں ہوں ولیس علی مستقرن طلاق
واخذ یحث الناس علی الخروج مع محمد ولا خلے بیت المنصور۔ امام مالک دے نال فتویٰ دے کے پھر لوگوں اونج بھی بات کرن لگ پیا کہ اس ساتھ دیو محمد دا اور اس منصور دی بیعت توڑو۔ وطلاق المکرہ لا یجوز به حکم صحابہ امیر المومنین عمر و امیر المومنین علی و امیر المومنین عبداللہ بن زبیر و ابو زبیر و ابن عباس و ابن عمر۔ ہن اگے حوالہ دیندے امام محمد بن نصر کہ امام مالک دا کوئی جعلی فتویٰ نہیں، یہ جڑا کہ مجبور کر کے طلاق جڑی دعائی جائے کوئی شے نہیں، یہ ہوئی صحابہ کرام نے فیصلے کیتے ہیں، امیر المومنین عمر نے، امیر المومنین علی نے، امیر المومنین عبداللہ ابن زبیر نے، انہوں دے والد زبیر نے، ابن عباس نے، ابن عمر نے۔ وہو قول التابعین الحسن البصری و عطا و طاؤوس و مجاہد و شریح و ابی سعد جابر بن زید وہ مذہب المالکیہ تبع الامام مالک و مذہب الشافعی والاوزاعی والحسن بن صالح بن حیی و داؤد و اصحابہ وبفتوى مالك في تهل المتأسمين والمتحرجين من بیعت ابی جعفر وحل عقد ومن تبارت الناس في بیعت محمد۔ نتیجہ اندے نکلیا کہ امام مالک جس فتح جی برکت نہ جن نے ڈرے بیٹھے سی نا گناہ نہ کتے ہو جائے تو سانوں کو حرج نہ ہو جائے، انہوں نے توڑ کے ہماری بیعت اور دوڑے آئے، پھر لوگ امام محمد کی بیعت کر لی۔ والخروج ما حمل صلاح فی نصرتی ذرا فاطمہ وحدانہ ٹولیاں دی ٹولیاں آ رہی کلے امت اٹھ کھڑی ہوئی، رجالا و رکمانا پیدل آ رہے سوار و من کل فجن عمیق تے ارد گرد تو۔ مگر مدینے دی قسمت سے سی جنہیں یزیدی لشکراں تین دن برباد کیتا، ٹھگاں دی غداری پاروں امام محمد دی مدینے بار مشہد نفس کیا اتھے، سانو زیارت دی اجازت نہیں مگر وہ بیچارے اتھے شہید کرتے گئے۔ وناشبت المارکۃ فی المدینہ المنورہ بین جند محمد و جند ابی نصر، مدینے باہر دواں لشکر کا مقابلہ ہوا، سکت فی اضحیٰ کثیر، بے شمار لوگ جانا قربان کر گئے، واستشہد فی قتل اکثر، بہت زیادہ بیچارے مارے گئے۔ وحضر ساحت القتال مع محمد قریش والانصار وائمۃ العلم والفتویٰ والعباد والزہاد من المسلمین، جڑے نظر نہیں نہ آئے توحیدی صاحب نو، فرمایا او دے نال اس میدان دے اندر محمد قریش سی، انصار سی، علم دے امام سی، فتوے والے سی، عابد سی، زاہد سی، اور چوٹی دے امام اور عالمہ دا نال اے نمونے دے طور اج دے خطبے تین گلاں آئیاں۔ مدینہ منورہ علی قصیدہ آ گیا، کتاب اسلام کے مجرم دا پوسٹ مارٹم آیا، دین بدنام کر لی، دینی کتاباں دے جھوٹے بہتان لاؤندے اور بظاہر بڑے خیر خواہ بنے جی اسی تحقیق کرنے اسلام خیر، اور نال یہ توحیدی صاحب دا بھی کچھ ارادہ آ گیا کہ ایویں موضوعی داڑھی پھن تو پہلاں کوئی پڑھ لیا کرو، پھر گل کرو، جی انہیں جوگے نہیں مناظرے کرو، جاؤ بحثاں جڑیاں نا آمین اچھی ہے گولی تواڈے لئی انگریز دے زمانے تو اُنہ ہی کم بڑا، تسی یہ اسلامی نظام نہ سمجھن جوگے نہ اِدھ نہ تُہاں دلچسپی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، بہت ماشاءاللہ آ گئے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، اما بعد۔ پہلا تو میرے ایک ساتھی نے اشعار مدینہ منورہ دے بارے جی لکھ کے بھیجے، ایک ہم ہوں اور گنبد خضرا ہو سامنے، مہمان ہوں سید والا تبار کے۔ اللہ سب نو نصیب کر، بالکل ایسا ہی ہوئے۔ اور اس سے اگے بھی تھی سن چکے بے انگریزی دور سی، سکول دے اندر تقریب ہو رہی تھی تو شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ دے بھانجے سی، شاعر سی، پیامی انہوں کا تخلص سی، انہوں نے بھی دعوت دیتی سی۔ تو ہیڈ ماسٹر نے آخیا بھی پیامی صاحب تسی بھی کلام سناؤ۔ تو جدو پڑھتے پڑھتے شعر تے پہنچے آپ بھی بے قابو ہو گئے، مجمع بھی بڑھا رہا ہے۔ پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے۔ موت دی کوئی گل نہیں، آ ہی جانی ہر جگہ، مگر اللہ اس تو پہلا نہ موت دے۔ پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے
کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے۔ ایک ہم ہوں اور گنبد خضرا ہو، مہمان ہوں سید والا تبار کے، سنائی دے رہی ہے آج تک جو گوش الفت کو، وہ چوبے خوش کیا ہو بکا بھی ہے مدینے میں۔ کہڑے مسلمانوں نہیں پتا کہ رسول اللہ پہلا کھجور دا ایک تنا سی سکا اتنے ہاتھ رکھ کے آواز فرماؤندے سی۔ انصاریہ عورت نوں ترس آیا، انہیں آخیا اللہ دے پیغمبر میرا جڑا غلام ہے وہ بڑا بڑائی ہے، اگر ممبر بنوا دیں تو حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے یار ایسے مدینے میرے تو زیادہ کوئی نہیں جانن والا کہ وہ لکڑی کتوں آئی، حالانکہ گل تو چھوڑی جی، مگر فرماؤندے غابہ جڑا جنگل انہیں میل دور ہے میں اتوں لکڑی کٹ کے آئی سی تو 3 منزلہ اس نے ممبر بنایا۔ یعنی رسول اللہ دی محبت نے لوگوں چھوٹی چھوٹی گل یاد رکھن تے بھی، تو رسول اللہ ممبر سے چلے گئے تو ستون جڑا سی استوانہ حنانہ اس طرح رویا جی میں مٹنی دا بچہ اتوں بچھڑ جاتا ڈونڈی رو، ساری مسجد نے تو رونا سنیا، حضور اترے پھر گل نہ لایا اور سسکیاں لے لے کے چپ ہوئے۔ بچہ گیا حج سے بڑا سال تو آندا میرے نال ایک پڑھیا لکھا سی ڈاکٹر سی یا وکیل سی، تو مسجد نبوی سی، مینوں نے آخیا کہ آسم یار تو بڑا رونا ہے، میں بڑی کوشش کی مینوں رون نہیں آیا۔ آسم پھر دادا ابا جی میں وہ سامنے جیسے آخیا جیتے تو کھڑا نماز پڑھتا یہ تینوں استوانہ کا پتا، انہیں آخیا کوئی نہیں۔ جب گل سنائی بچے نے میرے تو بھی سنیا کہ امام حسن بصری جی ابن حجر فرماؤندے جدوں یہ حدیث بیان کر بڑا روندے اور فرماؤندے مسلمانوں لکڑی دا خشک ٹکڑا حضور دی جدائی چور ہویا، تسی تے کلمہ پڑھیا، تسی گوشت پوچھ دے انسان دے، تسی کیوں نہیں روندے؟ بہت رویا، اللہ بہت زیادہ انہیں آخیا یار آسم تو کسر کر دی گل تو ٹھیک از طول اجتمی پرسی کے چیز ایک بار آندا حضور دی محبت دا کی پوچھنا، خشک چوبے در پھرا کے اگری، خشک لکڑی حضور دی جدائی چ روئی۔ تو عابد صاحب نے وہ حوالہ دیتا، سنائی دے رہی ہے آج تک جو گوش الفت کو، وہ چوبے خوش کیا ہو بکا بھی ہے مدینے۔ مسجد جاندہ آدمی ویکھدا کہ جگہ تے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اعلان ایک جڑا پہلا ضروری ہو جائے وچے نہ گل بات رہ جائے۔ میرے محترم ساتھی ہے بشیر احمد خاکی صاحب خطیب ہے اتنے جامع مسجد الحدیث سے چنگ اور انہوں نے نال ہی مصطفیٰ بھی ہے، تو یہ دونوں ساتھی کچھ دن ہوئے گھر آئے اور انہیں ایک آدمی سفارش کی تھی، وہ آدمی مشتاق سلفی صاحب ایسے تواڈے اندر موجود ہے، وعدہ لے کے آئے، حالانکہ وعدہ ایک اور آدمی نہ سی مسجد دا، میں وہ آیا سی، وہ محنت کی تھی بھی یار تو جان دے، انہاں بندیاں خدا نے آکھیا بھی دیواراں گر گئیاں، بچی دی شادی کریں تے کپڑے تان کے بیچارے گزارا کر رہے، پرا قتل ہو چکا۔ اس حالت دے اندر کم از کم انہوں نے کہا بھی 40,000 روپیہ اگر تسی اکٹھا کر دیو کہ بچی دی شادی بھی ہو جائے تو بیچارے کو پردہ بھی کر لیں تو اپنا قرضہ جڑا اتار لیں۔ اس فریاد نو سن کے میرے طور تو ہر بندے نو چاہیے بھی اپنی وسعت دے مطابق زیادہ تو زیادہ اللہ قبول فرمائے پہل کر دیو۔ ہر بندہ کڈے کتوں چنگ چو اس امید تے وہ 2 عالم آئے سی، میں کہا یار بھیج دیو جو میرے واسطے کریں گے، اور ایتھے کئی لوگ ہیں جڑے ملاں دے مالک یا کارخانے فیکٹریاں، گل کچھ بھی 40,000 روپیہ بچے دی منگنی ہوئے تو لائٹنگ تے لکھ لا دینا، تو ایک مسکین 2 عالماں دی سفارش تے آیا، اللہ توفیق دے تے 40,000 پورا کر دیو، ہن ہو جائے یا بعد بھیج دیو، 40,000 دی چوڑی پا کے بھیجیے، کوئی احسان نہیں، میری تہاڈی اپنی عاقبت دی بہتری دا معاملہ، اللہ قبول فرمائے۔ اے جڑی سانوں کوئی توفیق ہو جاندی، کوئی ٹکا دے دینے ہیں، اپنا ہی کوئی سنوار دیں، اللہ رحمت کرے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماؤندے جب تو جیب نو ہاتھ پاؤنا تو کسی دا بھی کوئی نہیں سنوار رہا، اپنا مرلوار ہے، اللہ خود ویندا ہے بھئی جیب کنے تے میرے نام تے تو کنے دینا، اونی قدر انہیں کرنی، اس تو دے دیا کرو، اللہ قبول فرمائے، پوری طرح تعاون کرو، 40,000 پورا ہو جانا چاہیے۔ اقبال صاحب دے بہنوئی سی، اپنے بھی دوست سی، ڈاکٹر شبیر صاحب فوت ہو گئے، مغفرت کی دعا کی درخواست انشاءاللہ۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 18 وقت 9:15 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ حسن عبدال میں سالانہ اجتماع کے لیے 23 تاریخ بروز جمعہ روانہ ہوں گے، اگلے جمعہ جانے والے حضرات آج ضرور نام لکھوائیں اور پیسے بھی جمع کرائیں، مخیر حضرات بھی مدد فرمائیں تاکہ بس کا انتظام ہو سکے۔ پرسوں اجتماع میں انتظامات کو آخری شکل دے دی جائے گی، ایک بس کرا دیو اور ساتھی اپنے نام لکھوا دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ تینوں کتابیں، اسلام اور ہندو مت، اسلام میں خواتین اور قرآن اور سائنس،
حسن عظیم اے بھی مولانا فقیر اللہ صاحب کو سیرت نبی مکمل سٹ اعلان ہونا کیا کر تعاون کریا کرو مولانا کو۔ اے بلال ربانی صاحب بھی لکھیا محترم مولانا صاحب میرے سسر وفات پا گئے دعا کر لی بالکل مرحومین لی دعا یہ بھی میرا تہاڈا کام ہے جان والوں کی دعا بھی ساری طرفوں بہترین تحفہ۔ عظیم خوشخبری جامع مسجد محمدی مدرسہ قدسیہ پیپلز کالونی نمبر 2 نز قادریہ چوک فیصلہ آباد میں شعبہ حفظ القرآن کا آغاز ہو چکا ہے، داخلہ جاری ہے۔ کلاس کا آغاز مارچ 2007 سے شروع۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کروانے کے لیے داخل کروائیں۔ طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے محنتی اور تجربہ کار اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ انجمن جامع مسجد محمدی اہل حدیث گراؤنڈ والی پیپلز کالونی نمبر 2 قادریہ چوک فیصلہ آباد۔ حفظ قرآن کی کلاس شروع ہوئی ہے، اس تو اپنے بچوں نے داخل کراؤ، قرآن مجید حفظ کرن، بہت بڑی دولت اللہ کسی نے نصیب کر دے۔ قرآن سینے چ ہوئے تو بڑا خدا دا ہور نام کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔